علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھانا حلال نہیں، حرام ہے۔ کسی کا بھی مال ہو، کسی کی بھی چیز پڑی ہو، جب تک مالک سے اجازت نہ لی جائے، اس سے پوچھ نہ لیا جائے، اس وقت تک اس کا کھانا حرام ہے، اس کی اجازت کے بغیر۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ سفر پر تھے، بھوک لگی، ایک نہر میں دیکھا ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے، بھوک لگی تھی، اٹھا کر کھا لیا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ ثابت، یہ جو تم نے سیب کھایا تمہارا تو نہیں تھا، تم نے یہ کیسے کھا لیا؟ اب فکر لگ گئی کہ بھئی جس کا یہ سیب ہوگا مالک سے جا کے پوچھ لوں۔ چلتے چلتے سیب جس طرف سے آ رہا تھا، نہر کا پانی جس طرف سے آ رہا تھا اس طرف چل پڑے کہ بھئی قریب باغ ہوگا، وہاں سے سیب ٹوٹ کر اس میں گرا۔ چلتے چلتے باغ میں پہنچے، مالک کا پتہ کیا، انہوں نے کہا جو وہ صبح آئیں گے۔ رات گزاری، صبح مالک آیا تو مالک نے کہا بھی آپ کون ہیں، خیریت سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، یا تو مجھ سے اس کی قیمت لے لو، یا مجھے معاف کر دو، یا اس کے بدلے میں تم مجھ سے جو بھی کام کروانا چاہتے کروا لو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہاں تو لوگ جس طرح ہمارا معاشرہ ہے، اربوں روپے ہضم کر جاتے ہیں، اربوں ڈالر ہضم کر جاتے ہیں، کسی کی کلوں کے ایکڑوں کے حساب سے زمینیں ہضم کر جاتے ہیں، جائیدادیں ہضم کر جاتے ہیں، اور ذرا بر بھی پرواہ نہیں ہوتی، ڈکار بھی نہیں آتا، اور یہ آدمی ایک سیب کھا کر اتنا پریشان ہے کہ میں نے بغیر اجازت کے اس کا سیب کھا لیا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ سیب معاف کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا شرط کیا؟ انہوں نے کہا بھی میری بیٹی سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، شادی کرنی پڑے گی۔ آپ یہ سوچ میں پڑ گئے بھی یہ کیا بات ہوئی کہ میں تو اپنا ایک سیب معاف کروانے کے لیے آیا تھا اور یہ آگے سے عجیب قسم کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اس نے کہا بھی نہ آپ نے میرا گھر دیکھا، نہ میرا خاندان دیکھا، نہ کوئی اور بات دیکھی، آپ مجھ سے رشتہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بس میں نے آپ سے اپنی بچی کا رشتہ طے کرنا ہے، لیکن ایک بات یہ بھی سنو کہ میری بچی اندھی بھی ہے، اسے نظر بھی نہیں آتا اور وہ سنتی بھی نہیں ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی معذور ہیں، اس کے سر پہ بال بھی نہیں ہیں، ساری اس نے کہا کہ اس میں یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، آپ کو اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ حضرت ثابت کہنے لگے بھی دیکھو میں بڑی عجیب پریشانی میں پھنس گیا، آیا تو سیب معاف کروانے کے لیے تھا، یہ تو اور مصیبت گلے پڑ گئی۔ آپ کچھ سوچ میں پڑ گئے تو مالک نے کہا دیکھو اگر سیب معاف کروانا ہے تو یہ میری شرط ماننی پڑے گی۔ اب سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے ثابت یہ تو دنیا ہے، چلو گزر جائے گی، اس کی شرط مان لیتا ہوں، چلو آخرت اچھی ہو جائے گی، آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا۔ حساب لگائیں کہ وہ لوگ اتنی سی بات پر کتنے فکر مند ہو جاتے تھے۔ جب شادی ہو گئی، اپنے بیوی سے ملنے کے لیے اندر گئے، فوراً باہر نکل آئے، اندر دیکھا بڑی ایک حسین جمیل خوبصورت عورت عبادت کر رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے، تو فوراً باہر نکل آئے۔ جب باہر نکلے تو ان کا سسر سامنے تھا، انہوں نے کہا بھی ثابت خیر واپس کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا اندر عورت کون ہے، تم نے کس کو میرے گھر بھیج دیا ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ میں نے کہا تمہاری بیوی ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے کہا تھا وہ سنتی بھی نہیں ہے، اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، اس کے ہاتھ بھی صحیح نہیں ہیں، اس کے پاؤں بھی صحیح نہیں ہے، وہ معذور ہے، وہ لنگڑی ہے، چل بھی نہیں سکتی، وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتی، یہ تو سب کچھ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ با کمال ہے، ان کا سسر کہنے لگا ثابت بات یہ تھی، میں نے جو کہا تھا کہ اس نے یہ وہ سنتی نہیں ہے، آج تک اس کے کانوں میں کسی نامحرم کی آواز نہیں پڑی۔ میں نے جو کہا یہ دیکھتی نہیں ہے، آج تک اس نے اپنے اماں ابا بہن بھائیوں کے علاوہ کسی نامحرم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی، میری بات کا مطلب یہ تھا کہ وہ آج تک سوائے گھر کے کام کاج کے باہر، گھر کی دہلیز سے باہر وہ نہیں گئی۔ میں نے کہا کہ اس کے ہاتھ بھی صحیح نہیں ہے، میرا مقصد یہ تھا کہ آج تک اس نے کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملایا۔ میں نے کہا یہ کسی کو دیکھتے نہیں ہے، آج تک اس نے کسی نامحرم پر نظر نہیں ڈالی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حساب لگائیں، اور میرے عزیزو یہی وہ عورت سی جس کے پیٹ سے اللہ پاک نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ جب مائیں اتنی نیک ہوں گی، جب ماں باپ اتنے نیک ہوں گے تو اولادیں بھی نیک ہوں گی۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ میرے عزیزو کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہ کھائیں،
اللہ ہمیں حلال کھانے کی، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔